کے لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقرا جٹ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ شرپسند عناصر ملک کی ترقی میں رخنہ ڈالنا چاہتے ہیں، سیاسی مخالفین کو معاشی بہتری ہضم ہی نہیں ہو رہی، عدم استحکام پیدا نہیں کرنے دیں گے، اقتصادی ترقی اور عوامی خوشحالی اولین ترجیح، آنے والے دنوں میں بین الاقوامی تقاریب معمول کے مطابق ہوں گی، سیکیورٹی کے بہترین انتظامات پر بھرپور توجہ مرکوز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے وزیر اعظم کو اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ۔ محمد شہباز شریف کی امن و امان کی صورتحال قابو میں رکھنے کے لیے وزارت داخلہ کے اقدامات کی تعریف۔ ہوا ناکام بنانے میں اسلام آباد پولیس نے بہترین کردار ادا کیا، فوج، رینجرز اور پنجاب پولیس نے بھی اہم ذمہ داریاں نبھائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ریاست کے ریٹ پر ہر صورت یقینی بنانے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تشدد احتجاج میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا حکم۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ احتجاج کی آڑ میں تشدد کا راستہ اپنایا۔ پتھراؤ سے اسلام آباد پولیس اہلکار کی شہادت کے واقعے پر دکھ ہے، شہید عبدالحمید شاہ کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، شہید کے اہل خانہ کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم پی ٹی آئی ورکرز کے تشدد سے شہید پولیس اہلکار عبدالحمید شاہ کی نماز جنازہ ڈی چوک میں یاد آئے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اسلام آباد پولیس کے چاقو چوبند دستے کی شہید کے جسد خاکی کو سلامی، آبائی علاقے ایبٹ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرنے دیں گے، صدر آصف علی زرداری کا عزم۔ فیصل آباد میں شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی کی رہائش گاہ پر آمد، اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار، شہید کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر و جمیل کی دعا۔ قوم شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، صدر مملکت۔ نہتے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، کل ملک بھر میں تقریب اور سیمینارز ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی میزبانی میں کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، صدر مملکت بھی اے پی سی میں شریک ہوں گے، مظلوم فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کے عزم کا اعادہ کیا جائے گا۔ صہیونی جاریہ کے 1 سال، فلسطینیوں پر بربریت کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں مزید 45 افراد شہید، 250 سے زیادہ زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 41,870 ہو گئی۔ صہیونی فوج کا ایک بار پھر فلسطینیوں کو شمالی غزہ خالی کرنے کا حکم۔ لبنان کے مختلف علاقوں پر بھی اسرائیلی بمباری، 23 افراد جاں بحق، 100 سے زیادہ زخمی، لبنان کے جنوبی علاقے بھی خالی کرنے کا الٹیمیٹم۔ مسلح جتھا لاشیں چاہتا تھا، ان عناصر نے ہمیشہ سیاسی مفاد کے لیے قومی مفادات کو نقصان پہنچایا۔ پولیس اہلکار عبدالحمید شاہ کا اقبال کر کے تشدد کیا گیا، ان لوگوں کو معاشی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، مذموم مقاصد کے لیے نظام کو ہی ری ڈیل کرنا چاہتے تھے، انتشاری گروہ کے عزائم ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ علی امین گنڈا پور مظاہرین کو چھوڑ کر غائب، خیبر پختونخوا ہاؤس میں داخل ہونے اور نکلنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ علی امین خیبر پختونخوا ہاؤس میں کالی شلوار قمیض میں داخل ہوئے، لباس تبدیل کر کے سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکاروں کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ اسلام آباد میں بلوائیوں کے پرتشدد کارروائیوں سے متعلق ہوش و حقائق منظر عام پر ہیں، فوٹیج سامنے آ گئی۔ احتجاج کی آڑ میں انتشاری ٹولے نے وفاقی دارالحکومت پر دھاوا بولا، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر تشدد، ایک پولیسکار اہلکار شہید، 70 سے زائد زخمی، سول کپڑوں میں ملبوس خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکاروں کی بھی پرتشدد احتجاج میں شرکت، افغان باشندے بھی مسلح جتھے میں شامل، ریاستی اداروں کا شرپسندی میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کا فیصلہ۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی ذمہ داری۔ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران بہت صبر سے کام لیا، مظاہرین نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، پولیس پر فائرنگ، پتھراؤ اور تشدد کیا گیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، تخریبی عناصر سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ 878 شرپسند گرفتار، خیبر پختونخوا پولیس کے 8 اہلکار بھی شامل تھے، ہر شرپسند کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ آئی جی اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی کی نیوز کانفرنس۔
وومین T20 ورلڈ کپ بھارت کی پاکستان کے خلاف 6 وکٹوں سے کامیابی. پاکستان نے 8 وکٹوں پر 105 رنز بنائے. بھارت نے ہدف 7 گیندیں قبل 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. پاکستان ٹیم اپنا تیسرا میچ جمعہ کو آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گی.